اور کس عجیب طرح سے حسین ابن علی نے اور مسلسل سفر میں جو خطبے دیے، اس کو سن لیجیے گا بات کو، مصائب کی طرف آتا ہوں، کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلسل جو خطبے دیے مکمل طریقے سے امام حسین کو پتہ ہے. جب رسول خدا سے گفتگو فرمائی قبر مطہر رسول پر آ کر گفتگو کی، رسول نے کہا حسین سفر پر جاؤ، ان اللہ یشاء یراک قتیلا، خدا تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے، اور خواتین کو لے کر جاؤ کیونکہ خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یہ جملہ برداشت کرنا، اسیر دیکھ. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اگر انبیاء کے گھر والوں پر ہونے والے مظالم کو سنو گے تو تم میں سننے کی طاقت نہیں ہے. کون کس زینب کو لے کر جایا جائے کہ جب ایک دفعہ بیت الشرف میں آئی امام حسین کے، علماء نے تاریخ میں لکھا ہے، تو امام حسین قراءت تلاوت فرما رہے تھے. جب جناب زینب حجرے مبارک کے امام حسین میں آئیں، قرآن کو بند کیا، رکھا، وقام اجلالا لہا. بخدا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جملہ کس طرح سے عجیب ہے کہ امام اپنے پورے قد کے ساتھ بی بی کے احترام میں کھڑے ہوئے. کن کو لے کر جاؤ؟ سکینہ اور رقیہ کو. کن کو لے کر جاؤ؟ ضعیف العمر، بڑھاپے کی حدود میں جو کنیز مادر گرامی کی قدم رکھ چکی ہے. سلام و جناب فضہ کی عظمت پر. یہاں پر آپ کو 3 اور 4 سال کی بچیوں اور بچے بھی ملیں گے، 13 اور 14 سال کے وہ لڑکپن کی حدود میں قدم رکھنے والے نوجوان بھی ملیں گے. آخری جملہ کہوں اس ہستی کا ذکر ہے جس کا خون ان کی رگوں میں دوڑا. جناب عبد المطلب کے گھر کے 19 لڑکے یہاں پر موجود تھے. جناب ابو طالب کے نسل سے تعلق رکھنے والے 11 سے 12 تک پوتے نواسے یہاں موجود تھے. داستان ساری خون عبد المطلب کی ہے، کہانی ساری، واقعہ سارا شرافت اور نجابت خون جناب ہاشم کا ہے. اس طرح سے لے کر آئے یہ لوگ. عجیب ان کا مرحلہ تھا. لہذا انیس نے ایک بند دیا، اور مرقع ہے، ظاہر سی بات ہے، روایت نہیں ہے، امام کا قول نہیں ہے، لیکن دل کو چھو لینے والی عبارت ہے اور بہت خوبصورت انداز میں بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں گئے رسول کی قبر پر، عبادت کی، ساجدن و راکعن و قائمن، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، رات بھر گزاری. دوسرے دن پھر گئے، گفتگو ہوئی رسول خدا سے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا چہیتا اور لاڈلا حسین ہوں، اور آپ کے چہیتے اور لاڈلے بھائی علی کی اولاد ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یا رسول اللہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے. اور پھر قسم دی خدا کو، پروردگار تجھے قسم دیتا ہوں اس قبر کی اور اس قبر میں جو موجود ہے اس کی. یعنی حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہاں پر ہمارے اجسام اور اجساد ہونا وہ مٹی بھی متبرک ہے، اس کی قسم دو خدا کو، اور ہمارے جسموں کی قسم بھی دو خدا کو. اور اس کے بعد گفتگو عجیب فرمائی، پروردگار وانت تعلم، تو جانتا ہے کہ ما قد حضر بی من الامر، میں کن حالات میں گرفتار ہو چکا ہوں. پروردگار مجھے ہدایت فرما میری بہترین راستے کی جانب. کوئی یہ نہ سمجھے حسین کو نہیں علم تھا. مسلسل جب گئے کربلا تک مسلسل خطبے دیتے ہوئے گئے، مسلسل خطبے دیتے ہوئے. اور ایک دفعہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد منزل شراف پر حر کے لشکر سے سامنا ہوا، اور ذو حسم کی منزل پر حسین ابن علی نے مجبوراً اپنے راستے کو بدلا، کوفے کے بجائے کربلا جا کر حسین کو اتارا گیا. 2 محرم کو حسین آئے، 7 ذی الحج کو چلے تھے مکے سے، اور 2 محرم کو حضرت سید الشہداء سبط اصغر سیدہ شباب اہل الجنہ نے نزول اجلال فرمایا زمین کربلا میں. انیس کہتے ہیں فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، گل چاک گریباں ہے، صبا خاک بسر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گلرو صفت گنچا کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. جانتے ہیں کیا مطلب ہے انیس کا گلدستہ؟ یعنی زہرا کے چمن کے پھول ایک ساتھ کھڑے ہیں. یہاں اکبر ہیں، یہاں اون محمد ہیں، یہاں قاسم ہیں، یہاں عباس ہیں، تمام کے تمام اولاد امیر المومنین گلرو صفت گنچا کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. اب انیس نے بات کو آگے بڑھایا. انیس کے الفاظ ہیں، مقتل نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں ہے، انیس نے مرقع کھینچا ہے اپنے تخیل کے ذریعے. انیس نے سمجھا چاہا ہے، لیکن ایک جملہ میں مانتا ہوں اس کو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہی ہوا ہوگا جو بند میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. فرمایا انیس نے، رخصت ہے نا، آپ رخصت کے لیے آئے نا یہاں پر حسین کو الوداع کہنے. عزیزوں اب جو یہ فاطمہ کے بچے گھر سے نکلے نا، تو اب فاطمہ زہرا کا گھر کبھی آباد نہیں ہو پائے گا. وہ جو نوجوان جا رہے ہیں نا، پھر جب آئے گا نا یہ قافلہ لوٹ کر،
تو آپ عباس کو نہیں دیکھ پائیں گے, آپ قاسم کو نہیں دیکھ پائیں گے, اور محمد کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اور ایک جملہ کہوں, علی اصغر کو جب بہنیں تلاش کریں گی نہیں دیکھ پائیں گے آپ. انیس نے ایک جملہ کہا پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیمبر, فی ذاتی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر, تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, خدا آپ کو اجر دے. میں کہوں گا یہ کب کی رخصت ہے؟ 28 رجب کی. راستے میں قافلہ رکتا ہے نا, ایک خوبرو نوجوان نورانی قداور بلند قد شہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے. ایک اونٹ کے پاس, ناقے کے پاس ایک خاتون ہے. یہ حسین کی بہنوں سے بھی بات کر رہا ہے, یہ حسین کی بچیوں سے بھی بات کر رہا ہے. یہ آخر ہے کون؟ یہ ناقوں کو بٹھا رہا ہے, یہ بہنوں کی خدمت کر رہا ہے حسین کی. یہ خوبرو جوان کون؟ یہ تنومند نوجوان پہلوان کون؟ یہ شجاع کون؟ کہا یہ حسین کا بھائی ام البنین کا بیٹا عباس ہے. ہر قدم پر جب ناقہ بیٹھتا ہوگا, بہن کوئی ضرورت ہے کہ نہیں, جا نماز کہاں بچھائیں, وضو کا پانی کہاں رکھیں, کوئی ضرورت تو نہیں. میں کہوں گا بی بی سلام ہے آپ کے صبر کو, یہ مدینے سے کوفہ کا سفر تھا, لیکن جب کربلا سے کوفے گئی ہوں گی نا میری بی بی, تو عباس تو بہت یاد آئے ہوں گے, علی اکبر یاد آئے ہوں گے. ارے بی بی کس طرح سے صبر کیا ہوگا.